بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم۔ کیونکہ ہمارے پاس ایک سال میں 52 جمعۃ المبارک ہوتے ہیں، یعنی 52 جمعے، جس میں ہم نے آپ جو ہمیں آدھا گھنٹہ دیں، پونا گھنٹہ دیں، اس میں ہم نے آپ کو تعلیم دینی ہوتی، اور ہونا یہی ہے کہ وہ بات بتائی جائے جس پر آپ کا ایمان بڑھے، آپ کا عقیدہ بڑھے، آپ کی سوچ بڑھے، اور وہ بات آپ دوسروں کو بھی سمجھا سکیں۔ کیونکہ جو فتنے کا دور ہے نا، اس فتنے کے دور میں آپ نے فتنہ نہیں بننا، آپ نے فتنہ نہیں بننا، اور جاہل سب سے بڑا فتنہ ہے۔ جاہل سب سے بڑا فتنہ ہے، جدھر لگا دو نا لائی لگ، وہ لگ جاتا ہے، کیونکہ اس کے پاس علم تو ہوتا نہیں ہے، جو اچھا لگے اسے فالو کرنا شروع کر دیتا ہے، وہ کوئی بھی ہو۔ اس لیے جاہل لائی لگ جو ہے نا وہ نہیں بننا، میرے پیچھے بھی نہیں لگنا۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا نا، ایک بزرگ نے اپنے مرید کو سمجھایا کہ بیٹے کسی کے پیچھے نہیں لگنا، کسی کے پیچھے نہیں لگنا، خود سوچنا اور عمل کرنا۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، میں نے نا آپ کی طرح 3 روزے رکھنے کرنے۔ انہوں نے کہا بیٹا میں نے تو آگے تمہیں سمجھایا کہ کسی کے پیچھے نہیں لگنا، خود فیصلہ کرنا۔ مجھے پسند کیا تو میری طرح ہو گئے، تم میری طرح نہیں ہو سکتے، اس لیے تم نے خود فیصلہ کرنا ہے کہ کسی کے پیچھے نہیں لگنا، خود دوسروں کو اپنے پیچھے لگانا ہے۔ کل سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ آپ کے پاس وہ تعلیم ہونی چاہیے جس سے دوسروں کو سمجھ آئے کہ ہم نے اس طرح کا چلنا ہے، اور وہ اس پر تحقیق کرے، زبانی کلامی نہیں، تحقیق کرے۔ ہمارے پاس تحقیق نہیں نہ ہوتی، اکثر و بیشتر ہمارے پاس تحقیق نہیں ہوتی، تحقیق کا مادہ نہیں ہوتا، لیکن اس لیے ہمیں کہا جاتا ہے کہ ایمان والو پرہیزگار ہو جاؤ اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اگر میں سچا ہوں تو آپ کو میرے ساتھ حکم کس کا؟ اور اگر میں جھوٹا ہوں تو آپ کو چاہیے کہ مجھے چھوڑ دیں، حکم کس کا؟ دو عرفی بات ہے، یہاں پر نہ کوئی پیر چلتا ہے، نہ عالم چلتا ہے، سچ چلتا ہے۔ اگر میں سچا تو آپ کو میرے ساتھ چلنا ہوگا، اگر میں جھوٹا تو آپ کو مجھے چھوڑ دینا ہوگا۔ یہ کیا کس کا حکم ہے؟ اللہ کا حکم۔ چلتے ہیں۔ کسی نے ایک فقیر سے سوال کیا کہ جو لوگ صحابہ کرام کی توہین کرتے ہیں، جو لوگ صحابہ کرام کی توہین کرتے ہیں، ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ انہوں نے فرمایا یہ زندیق لوگ ہیں، یہ زندیق لوگ ہیں۔ کیونکہ یہ بڑی اہم بات ہے، کیونکہ اصل میں وہ چاہتے تو ہیں نبی کریم کی توہین کرنا، ہمت نہیں پڑتی۔ چاہتے وہ یہ ہیں کہ حضور کی توہین کرنا، لیکن ہمت نہیں پڑتی، اس لیے وہ کیا کرتے ہیں کہ صحیح احادیث کے نام پر، یہ صحیح احادیث ہے، صحیح حدیث میں یہ لکھا ہو، اور بعض اہل بیت کے لبادے میں حضور کے صحابہ کی توہین کرتے ہیں، مگر دراصل کس کی توہین کرتے ہیں؟ اب یہ نقطہ سمجھ میں آ گیا کہ جو لوگ صحابہ کرام کی توہین کرتے ہیں وہ دراصل حضور کی توہین کرنا چاہتے ہیں، مگر ہمت نہیں پڑتی، اس لیے صحیح احادیث، یہ دیکھیں صحیح حدیث میں کیا لکھا ہے، حضرت معاویہ کیا کرتے تھے، صحیح احادیث، اور یہاں اہل بیت کے، ہم اہل بیت کے ساتھ ہیں۔ اہل بیت کی کوئی علیحدہ تعلیم تھی؟ وہی تھی جو سرکار نے دی تھی، ٹھیک ہے نا۔ اس کا میں نے آپ کو کل پچھلے جمعے بھی ایک نقطہ بتایا تھا، بڑا اہم بتایا تھا، کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صحیح مسلم، صحیح بخاری اور 7 ستہ کی احادیث کے راوی ہیں۔ آپ نے کہا، کس نے کہا؟ حضرت معاویہ نے، میں نے رسول اللہ سے سنا، راوی، اور حضرت معاویہ احادیث کے راوی ہیں، اور بخاری شریف کی احادیث کا راوی ہوگا جو سکہ ہوگا، مسلم ہوگا، مسلمان ہوگا، حافظہ ٹھیک ہوگا، بلکڑ نہیں ہوگا، عادل ہوگا، باغی نہیں ہوگا۔ آپ کو گال سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ میں نے نقطہ کیا سمجھایا؟ اگر آپ یہ کہیں حضرت معاویہ باغی گروپ تھا، حضور نے فرمایا، تو باغی سے حدیث لی جا سکتی ہے، فاسق سے حدیث لی جا سکتی ہے، یا پھر امام بخاری کی ساری حدیثوں کو چھوڑ دیں، کہیں کہ اس کا قانونی غلط ہے، جس راوی کی اس نے حدیث دی ہے وہ باغی تھا، فاسق تھا، ہم نے حدیث نہیں مانی۔
یہ میں نے آپ کو ٹیکنیکل نقطہ بتایا تھا، وہ اس لیے بتایا تھا کہ آپ کو علم ہی نہیں ہے کہ صحیح حدیث کے لبادے میں کیا کیا کر دیتے. اب میں ایک حدیث آپ کو صحیح حدیث سناتا ہوں. آپ نے بڑے غور سے حدیث سننی ہے اور آپ فیصلہ کرنا ہے کہ حدیث کو کس طرح سے لینا ہے ہم نے. حدیث پاک میں آتا ہے، امام مالک نے ظاہری سے روایت کی کہ انہیں مالک بن اوس نے حدیث بیان کی کہ انہوں نے کہا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میری طرف قاصد بھیجا. مالک بن اوس کہتے ہیں میری طرف پیغام بھیجا، دن چڑھ چکا تھا، میں ان کے پاس پہنچا، یعنی اشراق کا ٹائم ہو چکا تھا، میں ان کے پاس پہنچا، میں ان کو گھر میں اپنی چار پائی پر بیٹھے ہوئے پایا. انہوں نے اپنا جسم کھجور سے بنے ہوئے بان کے ساتھ لگایا ہوا تھا، چار پائی پر بیٹھے ہوئے تھے اور چمڑے کے تکیے سے ٹیک لگائی ہوئی تھی. ساری کیفیت بیان ہو رہی. بعض احادیث میں کیفیت بیان ہوتی ہے، بعض اوقات حدیث میں کیفیت بیان نہیں ہوتی. بعض اوقات صرف جملہ بیان کر دیا جاتا ہے لیکن حدیث بیان اس طرح سے نہیں کی جاتی. مثال ہے، حضور نے کتنے رنگ کے کپڑے پہنے، ہمیں کیسے علم ہوگا؟ وہ اس لیے علم ہوگا اور اس وقت علم ہوگا کہ ہم حدیث کھنگالیں، کہیں گے یار 3-4 رنگ مل دینے، باقی ملے ہی نہیں، کیونکہ بیان ہی نہیں کیا گیا. بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ حدیث میں آئے گا تو پتہ لگے گا رنگ کتنے. اچھا، انہوں نے اپنا جسم کھجور سے بنے ہوئے بان کے ساتھ لگایا ہوا تھا. جب میں یہ حدیث پڑھ لوں گا نا تو آپ نے مجھے بتانا میں نے حدیث آپ کو سنائی کیوں ہے. آپ نے مجھے بتانا ہے کہ میں نے حدیث آپ کو سنائی کیوں ہے. پہلے تیار ہو گئے نا امتحان واسطے؟ کیا آپ نے مجھے بتانا ہے میں نے آپ کو حدیث سنائی کیوں ہے. انہوں نے اپنا جسم کھجور سے بنے ہوئے بان کے ساتھ لگایا ہوا تھا اور چمڑے کے تکیے سے ٹیک لگائی. تو انہوں نے مجھ سے کہا، اے مالک، تمہاری قوم میں سے کچھ خاندان لپکتے ہوئے آئے تھے، پیسہ 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 پیسہ، تمہارے خاندان میں سے کچھ لوگ لپکتے ہوئے آئے تھے، تو میں نے نا ان کے لیے تھوڑا سا عطیہ دینے کا حکم دیا ہے کہ دے دو تھوڑا تھوڑا، ٹھیک ہے، اسے لو اور ان میں تقسیم کر دو. ان کہہ رہے کہ پھڑ تو انہیں تھوڑا تھوڑا تقسیم کر دو. میں نے کہا اگر آپ میرے سوا کسی اور کو اس کا حکم دے دے تو کیسا رہے؟ انہوں نے کہا اے مالک تم لے لو. کہا اتنے میں ان کے مولا یرفع ان کے پاس آئے اور کہنے لگے، امیر المومنین، کیا آپ کو عثمان، عبد الرحمن بن عوف، زبیر اور سعد رضی اللہ عنہم، یہ سارے عشرہ مبشرہ میں سے کے ساتھ ملنے میں دلچسپی ہے؟ کیا آپ حضرت عثمان، عبد الرحمن بن عوف، زبیر اور سعد رضی اللہ تعالیٰ کو ملنا پسند کریں گے؟ انہوں نے کہا ہاں. تو اس نے ان کو اجازت دی، وہ اندر آ گئے. اب وہ آ کر بیٹھ گئے. پھر وہ آیا اور کہنے لگا آپ کو عباس اور علی رضی اللہ عنہما کے ساتھ ملنے میں دلچسپی ہے؟ چاچا عباس اور حضرت علی، مولا علی سے ملنے میں دلچسپی ہے؟ تو اس نے ان دونوں کو بھی اجازت دے دی. انہوں نے کہا ہاں. انہوں نے کہا آپ بھی آ جائیں، دونوں آ جائیں. اب دونوں اندر آ گئے. وہ جو چاروں پہلے آئے نا، انہوں نے کچھ نہیں کہا، ابھی ان کی کوئی بات نہیں ہے، ان کی کوئی بات نہیں ہے. لیکن اب یہ دو اندر آئے، ان چاروں نے بات بھی کوئی نہیں کی، حدیث کچھ نہیں بیان کر رہے. تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اے امیر المومنین، کس کو کہا؟ ہاں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. گٹ چوکا چبند بہنا چاہیے گل سمجھنے واسطے. اویس گل سمجھ دے، پتہ نہیں کیا سن رہا تم. تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ کہ اے امیر المومنین، کس کو مان رہے ہیں؟ حضرت عمر فاروق کو. حدیث ہماری ہے، میرے اور اس جھوٹے گناہگار عہد شکن اور خائن کے درمیان فیصلہ کر دیں. چاچا عباس کس کو کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے کس کے درمیان فیصلہ کر دیں؟ میرے اور حضرت علی کے درمیان. وہ چاروں کچھ نہیں بول رہے، وہ بھی چاروں آئے ہیں. اور ایک حدیث کے مطابق وہ چاروں نے یہی لے کے آئے سن کہ یار جرا سر میرا معاملہ ہوئے نا تو تھی ذرا سفارش کر دینا. انہوں نے پہلے اگے لیا گیا، دو بعد چو آئے. اب فیصلہ کروانا تھا. کس سے کروانا تھا؟ حضرت عمر فاروق سے. حضرت عمر فاروق سے. اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ چاچا ہیں. ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ اپنے چاچا کے ہاتھ بھی چومتے تھے اور پاؤں بھی چومتے تھے، یہ بھی حدیث میں آتا ہے. اب یہاں پر کہا اے امیر المومنین، میرے اور اس جھوٹے، حضرت علی جھوٹے گناہگار، حدیث کے الفاظ ہیں،
میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ ایک جگہ پر وہ باغی کہتے ہیں کہ یہ حدیث نہیں ہے، صحیح حدیث ہے، میں بھی صحیح حدیث سنا رہا ہوں، صحیح مسلم کی حدیث سنا رہا ہوں، اور حدیث کا نمبر ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دوں تاکہ ریکارڈ میں رہے، 4577 4577 4577۔ اچھا جی، انہوں نے کہا کہ اس جھوٹے گناہگار عہد شکن وعدہ توڑ اور خیانت کرنے والے کے ساتھ میرا فیصلہ کر دیں۔ چاچا عباس نے کس کے متعلق کہا؟ اس پر ان لوگوں نے کہا جڑے ہن آئے سن، اے امیر المومنین ان کے درمیان فیصلہ کر کے ان کو جھگڑے کے عذاب سے راحت دلا دیں، گل مکاؤ سرکار۔ اے ان چاروں نے سفارش کر دی۔ اب مالک بن اوس نے کہا میرا خیال ہے کہ انہوں نے ان لوگوں کو اسی غرض سے اپنے آگے بھیجا تھا۔ ابھی کہتے ہیں یار تو چل میں پیچھے پیچھے آواں گا تو جدو گل شروع ہوئے نا تو ذرا میری سائڈ لے لیں۔ تو انہوں نے چاروں نے بلایا سی کہ تسی اندر چلو تے سانوں نا اسی آنے ہیں تو پھر ذرا مسئلہ حل کر لینے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تم دونوں کو، چاچا عباس اور حضرت علی امام تھے نا ان دونوں کے، میں آگے کیا کہتا ہوں، اہل بیت کے امام کون؟ حضرت ابو بکر۔ اہل بیت کے امام کون؟ حضرت عمر۔ اہل بیت کے امام کون؟ حضرت عثمان۔ اور پھر حضرت علی کی باری آتی ہے، اس سے پہلا امام، اسے باغ فدق کا مسئلہ بھی حل کروانے کے لیے چاچا کیا کہتے ہیں بی بی فاطمہ اپنے امام کے پاس ہی گئی تھی نا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے ان سے ناراض ہو جائیں؟ خلیفہ سے ناراض ہونے کا مطلب کیا ہے؟ خلیفہ خائن تو ہو نہیں سکتا، بد دیانت تو ہو نہیں سکتا۔ اس لیے جو کہانیاں دوسرے سناتے ہیں صحیح بخاری کے نام پر یا اہل بیت کے لبادے میں وہ ذرا سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ نے کہا تم دونوں رکو۔ اب کیا کہنے، میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں جس کے حکم سے آسمان اور زمین قائم ہیں، کیا تم جانتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ہمارا کوئی وارث نہیں بنے گا، ہم جو چھوڑ دیں گے وہ صدقہ ہوگا۔ اب دونوں کو قسم دلوائی ہے، کیونکہ اس حدیث کے راوی جو ہے نا، کہا جاتا ہے حضرت ابو بکر اکیلے تھے جب حضور کا وصال ہوا، اور وصال کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام و تحیۃ و ثنا کے متعلق حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ میں نے سنا ہے حضور سے کہ نبی کو وہیں پر اس کی قبر بنائی جاتی ہے جہاں پر اس کا روح قبض ہوتی ہے، اس لیے یہ مائی عائشہ کے حجرے میں ہی قبر بنائی جائے گی۔ راوی ایک کون؟ یہ جو تھا نا حدیث پاک جو حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت فاطمہ کو سنائی تھی کہ مال کا وارث کوئی نہیں ہوگا، یہ وہیں پر لگے گا جہاں پر حضور لگاتے تھے، مال فی ہے اس پر لگے گا۔ تو انہوں نے اب کہا کیا تم جانتے ہو کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا ہمارا کوئی وارث نہیں بنے گا، ہم جو چھوڑیں گے وہ صدقہ ہوگا؟ ان سب نے کہا ہاں۔ اب وہ سچ بولے، اب وہ سچ بولے۔ پھر وہ حضرت عباس اور علی رضی اللہ عنہما کی طرف متوجہ کہا میں تم دونوں کو اس اللہ کی قسم دیتا ہوں جس کے حکم سے آسمان اور زمین قائم ہے، ٹھیک ہے؟ تو ان دونوں نے کہا، تو حضرت عمر نے کہا بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو ایک خاص چیز عطا کی تھی جو اس نے آپ کے علاوہ کسی کے لیے محسوس نہیں کی تھی، مال غنیمت۔ کسی نبی کے لیے جائز نہیں تھا مال غنیمت، لیکن حضور کے لیے جائز تھا۔ آپ کے لیے ساری زمین مسجد بنا دی گئی تھی کہ جہاں مرضی چاہے نماز پڑھیں، کس کے لیے؟ حضور کے لیے۔ اور مال غنیمت میں سے 5واں حصہ کس کا تھا؟ حضور کا تھا۔ نصرت بالرعب، روب کے ساتھ حضور کی مدد کی گئی تھی، ٹھیک ہے نا؟ اس لیے یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ جو کسی کے لیے جائز نہیں تھا حضور کے لیے جائز کر دیا گیا، جو کسی کے لیے تھا۔ فرمایا جو کچھ بھی اللہ نے ان بستیوں والوں کی طرف سے اپنے رسول پر لٹایا، یعنی باغ فدق کا جو مال آیا یا مدینہ منورہ کی کچھ چراگاہ کے آئے مال آئے، وہ اللہ کا اور اس کے رسول کا ہے۔ مجھے پتا ہے کہ انہوں نے اس سے پہلے والی آیت بھی پڑھی یا نہیں، وہ جڑی مال فیت جڑی آیت سی نا اتری، وہ پڑھی یا نہیں پہلے، لیکن اے آیت انہوں نے پڑھتی کہ خاص کس کے لیے تھا؟ نبی کریم علیہ السلام۔ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نذیر کے اموال تم سب میں تقسیم کر دی۔ بنو نذیر کا جو آتا تھا نا مال، جو سمجھے کیا کہتے ہیں آمدنی آتی تھی، کھیتوں کی آمدنی، مال وغیرہ آتا تھا، انہوں نے کہا تم سب میں تقسیم کیے، اللہ کی قسم آپ نے اپنی ذات کو تم پر ترجیح نہیں دی اور نہ تمہیں چھوڑ کر وہ مال لیا۔ سرکار نے فرمایا کہ میرا مال کہاں پر ہوگا؟ سب کے لیے تقسیم۔ اچھا جی، آگے کہا حتیٰ کہ یہ مال باقی بچ گیا ہے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اپنے سال بھر کا خرچہ لیتے, اس میں سے یہ مال بچ گیا اس میں سے سال بھر کا خرچہ لیتے, اس میں سے یہ اس حدیث کی بنا پر کہ سال بھر کا خرچہ لیتے, تو اس حدیث کے مطابق ہم کہا کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1 سال کا راشن اپنی بیویوں کو ڈال کر دیتے تھے. اس حدیث پاک کے مطابق کہ سرکار اس مال میں سے سال بھر کا خرچہ, سرکار آپ تو نہیں کھاندے سن نا, اپنی بیویاں نو 1 سال دا, اگر 9 بیویاں نے تو 1 وقت وچ, تو آپ نے 9 سال کا راشن اپنی بیویوں کو ڈال دیتے تھے. ہر بیوی کو 1 سال کا راشن مل جاتا تھا, جس کی بنا پر میں کہا کرتا ہوں کہ جب بھی حالات خراب ہوں اس سے پہلے آپ کے پاس 1 سال کا راشن ہونا چاہیے. اگر آپ کے گھر کا خرچہ 1 لاکھ روپیہ ہے تو 12 لاکھ آپ کے اکاؤنٹ میں, آپ کی بیوی کے اکاؤنٹ میں جمع ہونا چاہیے کہ یہ ختم تم نے کرنا. بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ وہ اس حدیث کی بنا پر میں کہا کرتا ہوں. اور جو باقی بچ جاتا اسے بیت المال کے مطابق عام لوگوں کے فائدے کے لیے استعمال کرتے, کسی کی شادی آگے اس کو دے دینا, کیا کہتے ہیں اسلحہ بنانا ہے اس میں دے دینا, امبیسیڈر آنے تھے ان کے لیے لگا دینا. یعنی سرکار جو ہیں نکال لیتے اس میں مال, سال کا راشن بیویوں کو دے دیتے, اہل بیت کو دے دیتے, اور اس کے بعد جو ہے امبیسیڈر پر, اسلحہ بنانے پر, کسی کی تیمارداری پر, جہاں پر چاہتے لگا دیتے. انہوں نے کہا, پھر کہا میں تمہیں اس اللہ کی قسم دیتا ہوں جس کے حکم سے آسمان اور زمین قائم ہے. کس کو دے رہے ہیں قسم؟ حضرت علی. جو کہہ رہے ہیں کہ علی کیا ہے, خائن ہے, جھوٹا ہے, گنہگار ہے, عہد شکن ہے, یہ کہہ رہے ہیں. کیا تم یہ بات جانتے ہو؟ نے کہا. پھر انہوں نے عباس اور حضرت کو وہی قسم دی جو باقی لوگوں کو دی تھی. پہلے انہوں نے حضرت عباس سے علی نے کیا, پھر قسم دے کے چاروں نے پوچھا, چاروں کو پوچھا. اب پھر کیا تم دونوں یہ بات جانتے ہو؟ نے کہا جی ہاں. پھر کہا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا میں رسول اللہ کا جانشین ہوں, تو آپ دونوں آئے. کون آئے؟ کس کے پاس آئے؟ تم دونوں آئے. آپ اپنے بھتیجے کی وراثت مانگ رہے تھے, کیونکہ جس کی بیٹیاں ہوتی ہیں, صرف بیٹیاں, ان کے مال میں وارث بھائی بھی ہوتا ہے, چاچا بھی ہوتا ہے. اس لیے اگر صرف کسی کی بیٹیاں ہوں تو جب وہ مر جائے تو اس کی جائیداد میں سے بہن بھائیوں کا حصہ ہوتا ہے. یہ میں نے آپ کو نقطے کی بات سمجھا رہا ہوں. تو سرکار کی بیٹیاں تھیں, بیٹا تو تھا ہی نہیں, اس لیے چاچا جو ہے بھتیجے کی وراثت مانگ رہے تھے, اور یہ اپنی بیوی کی کہ تم اپنی بیوی کی مانگ رہے تھے سیدہ فاطمہ سے. اس کا مطلب ہے کہ سیدہ فاطمہ تو گئی. اس حدیث کے مطابق دونوں گئے. کون گیا؟ حضرت علی اور حضرت عباس بھی گئے, دونوں گئے اس حدیث کے مطابق. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تمہارا کوئی وارث نہیں ہوگا, ہم چھوڑیں گے صدقہ ہے. اگلی بات. اور یہ چاچا اور بھتیجا حضرت عباس اور حضرت علی کے درمیان ہو رہا ہے معاملہ. کیا تو تم نے انہیں, اے عباس اے علی, تم نے انہیں جھوٹا, گنہگار, عہد شکن اور خائن خیال کیا تھا. کن کو؟ پہلے قسم دے کے پوچھا وارث والی حدیث یاد ہے نا؟ کہاں یاد ہے؟ کہا جب اس نے مال نہیں دیا تو تم نے کیا سمجھا حضرت ابو بکر کے متعلق, اور اللہ جانتا ہے. اب حضرت عمر فاروق اللہ جانتا ہے وہ سچے, نیک, راسرو اور حق کے پیروکار تھے. پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ فوت ہوئے, ان کی وفات ہو گئی, اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کا جانشین بنا. ابھی ایک حدیث بیان ہو رہی ہے. تو تم نے مجھے جھوٹا, گنہگار, عہد شکن اور خائن خیال کیا. اچھا بڑے مزیدار نکالے شیعہ ایسے حدیث کا حوالہ دے کے کہیں گے حضرت علی نے کہا ہاں تم تھے. اے قسم دے کے پوچھ دے پہ کہ تسی خیال کیتا کہ نہیں کیتا, پوری حدیث نہیں سنائیں گے, ایک حصہ. ہاں انہوں نے کہا ہاں سمجھا تھا. اب لینگویج بدل گئی. یہاں قسم دے کر کیا پوچھے, کیا نہیں تھا. اور وہ کیا کہتے ہیں, انہوں نے کہا ہاں کیا تھا, کہا تھا. اب انہوں نے لینگویج بدل دی. بس یہ فرق ہو گیا. باڈی لینگویج سے ہی چیز بدل دیتے ہیں. اور جس مسلمان کو میں نے آگے وہ جاہل ہے بیچارے, اور جاہل کا
ابو جہل سے فیضان لینا ہوتا ہے، وہ حدیث تو بیچارہ پڑھتا ہی نہیں، اس کو معلوم ہی نہیں ہوتا. اکثر کہیں گے تم اپنی بخاری اور مسلم دیکھ لو. اب میں بخاری اور مسلم سنا رہا ہوں آپ کو، اور اس کو پورا سنا رہا ہوں. ہو کیا رہا ہے پوری ایک صرف ابھی ایک حدیث سنا رہا ہوں. اور ابو بکر رضی اللہ جان پہ تو تم نے مجھے جھوٹا، گنہگار، عہد شکن اور خائن خیال کیا، اور اللہ جانتا ہے کہ میں سچا، نیکوکار، راست رو اور حق کی پیروی کرنے والا ہوں. میں اس کا منتظم بنا. جو سرکار چھڈ کے گئے، حضرت ابو بکر نے جو انتظام کیتا، مینجمنٹ کیتی، میں مینجمنٹ اپنے ہاتھ چ لے لی. میں نے مینجمنٹ اپنے ہاتھ میں لے لی. اور پھر تم اور یہ میرے پاس آئے، پہلے حضرت ابو بکر کو آئے، پھر تم میرے پاس آئے. ٹھیک ہے، تم دونوں کٹھے ہو اور تمہارا معاملہ بھی ایک ہے. تم نے کہا یہ اموال ہمارے سپرد کر دو، بنو نذیر والا، باغ فدق والا، فلاں فلاں 3-4 تھی نا، تو وہ کر دو. میں نے کہا اگر تم چاہو تو میں اس شرط پر یہ تم دونوں کے حوالے کر دیتا ہوں کہ تم دونوں پر اللہ کے عہد کی پاسداری لازمی ہوگی. تم بھی اس میں وہی کرو گے جو رسول اللہ کرتے تھے. تو تم نے اس شرط پر اسے لے لیا. حضرت ابو بکر کتنے لا رہے سن؟ جتنے سرکار لا رہے سن، جتنے سرکار لا رہے سن. حضرت عمر بھی اتنے لائے، پھر آ گئے. چاچا اور بھتیجا حضرت عباس اور حضرت علی پھر آگے کہ تسی پھر آگے میں نے بھی کیا. میں نے تمہیں بنو نذیر باغ فتح کا نہیں دیتا. باغ فتح کا معاملہ وہی چلتا رہا عمر فاروق رضی کے دور میں جو سرکار چلاتے تھے. لیکن یہ جو تھا نا، انہوں نے کہا میں تینوں آمدنی دیتی، پیسہ دیتا کہ یار اکٹھا تسی کرنا ہے، اور جتھے سرکار لاندے سن اللہ کے حکم کے مطابق تم دونوں نے وہاں پر لگانا ہے. وعدہ کرو، شرط یہ ہے. اور تم دونوں نے وہ مال لے لیا، مینجمنٹ لے لی. کیونکہ وہاں پر بیٹے نہیں سی کہ آفس نہیں تھے، کرندے نہیں تھے، گورنر نہیں تھے، کیا کہتے ہیں ادارے نہیں تھے، سب کچھ تھا. ہم تو ایویں کلا سمجھنا ادھر کال دیتے، پورے ادارے تھے. اسلحہ بنانے کے اڈے کون ہیں، بنانا کس نے ہے، گوشت باندھنا کس نے ہے، تقسیم کیسے کرنا، معیشت کا کیسے انتظام کرنا، یہ سارا ایک جیسا تھا، انتظام تھا. اب یہاں پر آ گیا تو تم نے اس شرط پر سے لے لیا. انہوں نے پوچھا کیا ایسا ہی ہے؟ ان دونوں نے جواب دیا ہاں ایسا ہی ہے. انہوں نے کہا پھر تم اب دونوں میرے پاس آئے ہو، میں تمہیں دیتا، میں نے تمہیں دے دیا کہ مینجمنٹ تم کرو. اچھا عباس، اے علی، میں نے تم دونوں کا مینجمنٹ اب تم کرو، تم دونوں کے درمیان فیصلہ. پھر تم دونوں میرے پاس آئے ہو. ہوا کیا؟ ہوا یہ تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عباس کی چنڈی کرا دی، چاچا کی چنڈی کرا دی. اور چاچا یہ کہتا تھا مینجمنٹ میں مجھے بھی دیا گیا نا، میں بھی تو ہوں، تو مجھے شامل نہیں کرتے. تو حضرت علی کرتے نہیں تھے، اس لیے وہ چنڈی کرا دی تھی. اس لیے چاچا عباس نے پہلے آ کر کیا کہا؟ چاچا عباس نے کہا یہ علی خائن ہے، جھوٹا ہے، وعدہ شکن ہے، اس کے اور میرے بارے میں فیصلہ کرا دو. اور چاروں نے کہا، حضرت سعد، عبادہ جو بھی آئے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ سرکار کر دیو فیصلہ. پھر قسمیں دے کر پوچھا کہ تم نے یہ کیا تھا، کہا تھا، اور میں نے اب تمہیں جو پیسے دیے تھے تو کس لیے دیے تھے، مینجمنٹ کس لیے دی تھی، اوتھے ہی لانا دے. حدیث سمجھ آ رہی نا؟ ٹھیک ہے نا. میں تم دونوں کے درمیان فیصلہ، اب تم آگے ہو. نہیں، اللہ کی قسم میں قیامت کے قائم ہونے تک تمہارے درمیان اس کے سوا اور فیصلہ نہیں کروں گا. اگر تم اس کے انتظام سے عاجز ہو تو مال مجھے واپس کرو. لو جی، ان گل کو سمجھ آئی جی کہ نہیں آئی؟ اب آپ لوگوں نے جب یہ حدیث سنی ہے، جب آپ حدیث سنیں گے تو ان لوگوں نے کہا خائن، ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں حدیث سچی ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے 4577، حدیث صحیح ہے. آپ کیا کہیں گے؟ اب ہم آگے آتے ہیں. میں نے پہلے ایک مسئلہ بتایا تھا. کسی نے ایک فقیر سے سوال کیا کہ تم لوگ، یہ جو لوگ صحابہ کرام کی توہین کرتے ہیں ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ان کا یہ زندیق لوگ ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ رسول اللہ کی توہین کرے مگر ہمت نہیں پڑتی. اس لیے صحیح بخاری، صحیح مسلم کے رو میں، اس حدیث کی شرح میں اور اہل بیت کے لبادے میں صحابہ کرام کو برا بلا کہتے ہیں. دراصل کس کی توہین کرنا چاہتے ہیں؟ جی اب فرمانے نبوی سن لیتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری میں
3461 میں فرمایا بلغوا انی ولو آیا، اگر تمہیں میری طرف سے کوئی ایک بات بھی پہنچے تو لوگوں تک پہنچاؤ۔ پہنچانے والے کون؟ صحابہ کرام۔ کیا صحابہ کرام سچے ہوں گے کہ نہیں؟ اگر سچے ہیں تو پہنچانے میں انہوں نے غلطی کی؟ نسل در نسل جو علم دیا کنہوں نے دیا؟ صحابہ کرام نے تابعین کو۔ اس لیے ہمارے پاس جو احادیث آئیں وہ صحابہ کرام۔ میں ایک مزیدار بات آپ کو بتاتا ہوں، آپ اس میں ذرا مزہ لیجئے گا۔ چاہے آپ کا ایپٹیچیوڈ اس طرف نہیں ہے، آپ کا ٹلٹ اس طرف نہیں ہے، آپ کا رجحان اس طرف نہیں ہے، آپ کا رجحان ہوگا بلا کتنے مہنگے آ رہے ہیں، آپ کا رجحان روٹی پر ہوگا، مجھے اس سے ایک دلچسپی نہیں ہے، وہ سب کا معاملہ ہے، مجھے اس سے دلچسپی نہیں ہے۔ اس اڈے پر میں نے آپ کو ایمان کی بات کرنی، ایمان آ گیا تو سب کچھ سہ جائیں گے، اگر ایمان نہیں ہے تو ہر بات تنگ کریں گے۔ اس لیے مجھے اس سے غرض نہیں ہے کہ آپ کا رجحان کس طرف، مجھے اس سے غرض ہے کہ میں نے آپ کو کیا دینا ہے۔ اس لیے حدیث پاک میں آگے حضور نے فرمایا میری طرف سے امت کو پہنچاؤ، اگرچہ وہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو۔ تو صحابہ کرام سچے ہیں، صحابہ کرام جھوٹے ہیں ہی نہیں۔ تو وہ جو نقطہ میں آپ کو سمجھانے لگا تھا دماغ سے سکپ نہ ہو جائے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل میں بہت سی احادیث ہیں جس کے 88 راوی صحابہ کرام ہیں، 88 راوی صحابہ کرام ہیں، اور احادیث اہل سنت کی کتابیں بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، ابو داؤد، نسائی، مستدرک حاکم، کنز الامال وغیرہ ساری جو ہے نا حدیث وہ کس میں سے ہیں؟ اہل سنت کی کتابوں میں سے۔ اور جب میں اہل تشیع حضرات کو کہتا ہوں نا تمہاری 4 کتابیں اصول اربع یا کتب اربع جو موجود ہیں اس میں سے حضرت علی کے فضائل نکال کر دکھا دو، حضرت سیدہ فاطمہ کے نکال کر دکھا دو، تو ہیں ہی نہیں۔ مزیدار کی بات یہ ہے وہ آپ لوگوں سے کھیلتے ہیں، حوالے ہمارے دیتے ہیں کہ یہ آیا تھا، ان کے پاس تو حدیث ہی نہیں ہے۔ وہ ڈرامہ کیا کرتے ہیں آپ کے ساتھ؟ ہماری حدیث ہے، ہماری حدیث ہے۔ جب ہماری حدیث ہے تو شرح ہم کریں گے، تم کون؟ اور جو احادیث بیان کرنے والے راوی 88 ہیں، حضرت عائشہ، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، کیا وہ ٹھیک ہیں کہ نہیں ہیں؟ اگر وہ ٹھیک ہیں ان کے بھی فضائل تمہارے پاس نہیں ملتے اور حضرت علی کے بھی نہیں ملتے، تم کون ہو؟ اب آپ سمجھ لیں کون ہے وہ 2 نمبر دین اہل بیت کے لبادے میں۔ آپ ان کو بات کر کے دیکھیں تم بغض علی رکھتے ہو، انہوں نے کہا بغض اہل تشیع رکھتے ہیں۔ بغض اہل بیت، ہم اہل بیت کے اگر بغض رکھتے ہو تو حدیثیں بیان کریں، تم بیان کرو تمہاری کتابوں میں کیا ہے، نہیں تو ایمان لینے کے لیے ہم سے پوچھو۔ اگر ایمان لانا تو پھر ہماری حدیثوں سے پوچھو، ہماری حدیثوں کی شرح کس اصول پر کرو گے اور اپنی حدیثوں کی شرح کس اصول پر کرو گے؟ اصول لکھ دو، تم ہار گئے ہو، 2 نمبر ہو، جیتنا ہم نے ہے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ ہم رسول اللہ کا دفاع بھی نہ کر سکیں، صحابہ کرام کا دفاع بھی نہ کر سکیں؟ تو صحیح بخاری 3461 میں آیا کہ بلغوا انی ولو آیا، کہ پہنچا دو۔ بلکہ حجۃ الوداع کے عظیم اجتماع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو فرما دیا حاضرین جو غائب ہیں ان تک پہنچا دیں جو میں نے دین آپ کو دیا، الیوم اکملت لکم دینکم، اب پہنچانا تمہارے طرف سے ہے۔ جب کتابیں نہیں تھیں نبی کریم سے آیا، صحابہ کرام سے آیا، تابعین کتابیں بھی نہیں ہیں، تابعین سے تبا تابعین تک آتے آتے فقہ شروع ہو گئی تھی، یعنی فقہی اصلاحات شروع ہو چکی تھی، احادیث کی 7 ستہ والی ابھی شروع نہیں ہوئی تھی لیکن فقہ شروع ہو گئی تھی۔ اچھا جی، پھر سرکار نے فرمایا میرے صحابہ رضی اللہ عنہ کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، ان کو میرے بعد تنقید کا نشانہ نہ بنانا، کیونکہ جس نے بھی ان سے محبت کی تو یہ میری محبت کی بنا پر ہوگا، اور جنہوں نے ان سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بدظنی کی بنا پر ان سے بغض رکھا، جس نے ان کو تکلیف دی گویا اس نے مجھے تکلیف دی۔ مشکات المصابیح جلد 2 صفحہ 554۔ اب صحابہ کرام کی عزت کون بڑھا رہا ہے؟ حضور۔ پھر سرکار نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ سے درگزر کرو، میرے صحابہ کو برا نہ کہو۔ ہم نے اس پر بھی عمل کرنا ہے، کوئی بھی حدیث لینی ہے، جیسے میں نے ابھی ایک حدیث آپ کو سنائی ہے لیکن اس میں نے کہہ دیا ہم نے یہ بات نہیں کرنی، وہ ان کا آپس کا معاملہ تھا۔ تو میرے صحابہ کو برا مت کہو، اللہ تعالیٰ کی اس پر لعنت ہو جو ان کو برا کہتا ہے۔ ٹھیک ہے، طبرانی کی یہ حدیث پاک ہے، جو میرے صحابہ کو برا کہتا ہے اس پر اللہ کریم، فرشتوں اور سب لوگوں کی لعنت ہو۔ لوگوں میری وجہ سے میرے صحابہ کا خیال رکھو،
ابن ماجہ کی حدیث، میرے صحابہ کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آؤ، سنن نسائی، ٹھیک ہے جی۔ جب میرے صحابہ کا ذکر ہو تو خاموش رہو، بولنا نہیں ہے، گند نہیں کھولنا، وہاں خاموش رہنا ہے۔ لوگوں کو حکم تو دیا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں استغفار کرو، مگر لوگوں نے انہیں برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ اپنی طرف سے جب ہم حدیث پڑھیں گے نا بیٹے تو بڑی غلط ملت لگیں گی، لیکن جب شرح کریں گے تب بات بنے گی۔ اپنے طور پر شرح ہم نہیں کر سکتے، اس لیے میں نے جب ایک حدیث آپ کو سنائی، اس ایک حدیث میں اتنا کچھ ہے مسائل کے لیے کہ بیان سے باہر۔ اب میں نے یہ آپ کو حدیثیں سنا دی کہ صحابہ کرام کو برا بھلا نہیں کہنا۔ چلیں آگے چلتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 1، اس میں جو میں نے پوائنٹ بنایا، پوائنٹ نمبر 1، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم، صحابہ کرام کو کتاب کا علم، حکمت سکھائی اور تزکیہ نفس کیا۔ کس نے کیا؟ اگر ان کو نہ مانے تو سرکار نو نہیں منو گے، کیونکہ سرکار نے ہر کتا تزکیہ نفس کیتا۔ کنہاں نو سکھایا؟ یعلمہم الکتاب، کنوں؟ اگر نہیں کریں گے تو پھر صحابہ کرام تو گئے تو سرکار بھی گئے، اس لیے یہ لازم و ملزوم ہوئے دونوں۔ اس لیے صحابہ کرام نے اپنے دور میں قرآن و سنت کے مطابق فیصلے کیے، پوائنٹ نمبر 1۔ پوائنٹ نمبر 2، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام اور تابعین کے فیصلوں کا علم ہمیں احادیث کی کتابوں سے ہوا، اور احادیث کے راوی سب صحابہ کرام اور اہل بیت ہیں۔ اس لیے اگر ان راویوں کو ہم جھوٹا مانتے ہیں تو احادیث بے بنیاد، اور قرآن کی تفسیر بھی مستند احادیث کے بغیر ہو نہیں سکتی۔ قرآن بھی گیا، یہ غور و فکر کرنا ہے، احادیث گئی تو قرآن کی تفسیر بھی گئی۔ اس لیے تیسرا پوائنٹ، اہل بیت اور صحابہ کرام کا دین ایک تھا، ان میں سے کوئی بھی معصوم نہیں تھا، ان میں سے کوئی بھی معصوم نہیں تھا۔ اگر آپ حوالے دیں گے کہ بھئی سات ستہ کے یہ حوالے، تو میں سات ستہ کے ایک ترمذی کی حدیث سنا دیتا ہوں۔ ترمذی کی حدیث پاک میں آتا ہے، بیٹے یہ بات یاد رکھیے گا، جو میں حدیثیں سنا رہا ہوں وہ نقص کے لیے نہیں سنا رہا، کسی صحابی کے نقص کے لیے نہیں سنا رہا، آپ کو تعلیم دینے کے لیے سکھا رہا ہوں تاکہ آپ کا دماغ صحیح ہو جائے۔ ابھی شراب حرام نہیں تھی، ابھی شراب حرام نہیں تھی، اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ گھر میں شراب کی محفل چل رہی تھی، جس میں بڑے بڑے صحابہ شامل تھے، حضرت علی رضی اللہ عنہ شامل تھے، حضرت علی رضی اللہ عنہ اور سب نے شراب پی ہوئی تھی۔ اب یہ آپ کہ شرابی سنو، میں ایک مثال دیتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام و تحیۃ و ثنا پر نماز فرض ہوئی 50 سال کے بعد، معراج شریف کے وقت میں فرض ہوئی، ٹھیک ہے۔ اب کوئی بیوقوف کہے میں نے تو اس وقت نماز پڑھنی ہے جب سرکار کی عمر تھی، کیا خیال ہے؟ میں نے تو اس وقت پڑھنی ہے جو حالت 50 سال تک تو سرکار تو فرض ہی نہیں ہوئی سی، میں 50 ہوں گا تو پڑھاں گا۔ اب اپنی عقل کا ماتم کریں۔ اب شراب حرام نہیں ہے، آپ کہیں کہ پہلے مزے لے لئیے پھر حرام کر لیں گے، حکم کیا ہوگا؟ چلیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے بھی شراب پی ہوئی تھی، ترمذی کی حدیث پاک ہے، اور جب نماز پڑھانے لگے کل یا ایھا الکافرون لا اعبدو ما تعبدون، یہ صورت غلط پڑھ گئے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک اتار دیا، اے ایمان والو نماز کے قریب نہ جاؤ جب تم شراب کی حالت میں ہو، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا۔ اب یہ قرآن آہستہ آہستہ اتر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہاں پر شراب پی جا رہی تھی، اب آپ کہہ سکتے ہیں وہ شرابی تھے، ٹھیک ہے۔ اب وہ معصوم تھے، یہ بھی نہیں تھا، معصوم تو نبی کی ذات ہوتی ہے۔ اب اس حدیث کو ادھر لے کے جاؤ یا ادھر لے کے جاؤ، یا تو ترمذی کی کوئی حدیث نہ مانو، اگر مانو تو یہ بھی مانو، یہ بھی مانو، اور یہ کہنا چاہیے کہ ٹھیک ہے وہ وقت کے ساتھ جو ہوا ٹھیک ہے، لیکن آخری وقت میں جو قانون بن گیا ہم نے اس پہ رہنا ہے، جو ادھر جائے یا ادھر جائے، جس طرح مرضی جائے مارا جائے گا وہی جو صراط مستقیم پر چلتا ہوا کہے گا شراب حرام ہے۔ اور جس وقت صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا آرڈر ہو گیا کیا تم شراب سے بچو گے، تو پورا مدینہ منورہ میں مٹکے کے مٹکے بکھر گئے تھے، اور اس کے بعد صحابہ کرام نے کسی نے پی ہو تو بتا دیں، وہ عادی لوگ جو شراب کے رسیہ تھے، جن کی گٹی میں شراب تھی، انہوں نے شراب ہی چھوڑ دی تھی۔ ہم لوگ کہاں پر ہیں؟ اس لیے بیٹے کسی کو نہیں دیکھنا، وہ صحابہ کرام ہیں، ہم ان کی خاک بھی نہیں ہیں۔ احادیث سے ان کی بنیاد قائم نہ کرنا کہ یار وہ تو ایسے تھے، یہ تھے ایسے، یہ کیا لکھا ہے؟ شرح کرنی پڑے گی، حدیثیں کٹھی ہوئی ہیں، ہم نے ان کا دور دیکھا ہی نہیں ہے، اس لیے جب ہمارے پاس حدیثیں آئیں، حدیثیں مختلف انداز میں آتی ہیں، ہم نے شرح کی ہے۔ اس لیے پوائنٹ نمبر 3، اہل بیت اور صحابہ کرام کا دین ایک تھا، ان میں سے کوئی بھی معصوم نہیں تھا۔ اگر کسی کو معصوم مانتے ہیں تو پھر اس کی تعلیم دوسروں کے مقابلے میں حق پر ہوگی، جس طرح اہل تشیع کہندے ہیں
تو میں آگے دستا پہ انہوں کو تو فضائل ہی نہیں ہے گے. اس لیے سمجھنا پڑے گا کہ اہل بیت کی تعلیم کی کون سی کتابیں اور نبی کریم کی تعلیم کی کون سی تھی. اس میں ایک فرق کر دیتا ہوں. حضور نے کتنوں کو مسلمان کیا اور حضور کے بعد مولا علی نے کن کو مسلمان کیا اور کس قانون پر کیا. اتنے گل سمجھ آئے کہ حضور نے کنہوں کیتا تے انہوں کیتا. اہل تشیع انہوں چوں نہیں سی اندر, وہ ان میں شامل نہیں تھے. پوائنٹ نمبر 4, نبی کریم نے جن جن صحابہ کرام کو مسلمان کیا ان سب کے فضائل نبی کریم نے بیان کیے, جیسے مولا علی, حضرت ابوبکر, عمر, عثمان, طلحہ, زبیر, سیدہ فاطمہ, حتیجہ, عائشہ وغیرہ. لیکن اہل تشیع حضرات کی کتب اربعہ میں سے ان میں سے کسی کے فضائل نہیں ہیں, اگر ہیں تو والے دیں, جس کا مطلب ہے کہ ان کی احادیث نبی والی ہے ہی نہیں. وہ اینجی کہتے سینہ بسینہ ہوندے ہیں, امام جعفر صادق کو روایتاں پہنچیاں سن, سرکار دے بدر والے متعلق جو فرمایا, خود دے متعلق فرمایا, وہ نہیں پہنچیاں, وہ تعلیم سرکار کی ہے ہی نہیں. 2 نمبر تعلیم ہے. پوائنٹ نمبر 5, مرزا انجینئر غامدی, بابا صاحب مدودی جیسے حضرات مشاجرات صحابہ کے قانون کے خلاف بولتے ہیں. مشاجرات آگے میں بیان کرتا ہوں. اور اہل تشیع حضرات ان کو اپنا مسیحا بنا کر, مرزا انجینئر, بابا غامدی صاحب, ان کو اپنا مسیحا بنا کر شیطانوں کی طرح جاہلوں کے اندر شک پیدا کرتے ہیں. ان سب نام نہاد علماء سے ایک سوال ہے جو میں آگے کر سکا ہوں, صحیح احادیث کے کتب کے راوی باغی, جھوٹے اور خائن ہو سکتے ہیں, تو پھر صحیح حدیث کیا ہوئی؟ یہ 2 نمبر جڑے کہتے ہیں نا مرزا انجینئر حدیثاں سناتا ہے, تو پہلی بات میں کر دیتا ہوں, 7 ستہ کے راوی حضرت امیر معاویہ, تو معاویہ رضی اللہ کے خلاف وہ بولتا ہے, تو پھر صحیح بخاری کو مانتا کیسے؟ بیٹے اصل میں نا یہ ہمارا امتحان ہے. بعض فتنے ہوتے ہیں ہمارے لیے, جیسے دجال نہیں آنا ہمارے لیے فتنہ بنے گا. یہ فتنے لوگ ہیں, اور بنیادی طور پر یہ تینوں دیوبندی, بریلوی اور اہل حدیث کی نا لڑائی سے یہ عذاب باہر نکلے. ہم لوگ آپس میں لڑتے رہتے ہیں, کبھی اکٹھے ہونے کی کوشش نہیں کرتے, اس لیے یہ لڑائی سے یہ عذاب باہر نکلے ہمارے لیے, اور یہ عذاب ہے. اور جو آپ دیکھیں گے کہ بھئی جمہوریت وہ ہے, یہ بندہ کھوتا ہے پارلیمنٹ میں پاس ہو گیا, اب یہ کہہ دے لاکھ میں مسلمان ہوں, یہ انسان ہوں, یہ کھوتا ہی ہے, کیونکہ پارلیمنٹ میں پاس ہو گیا. جہاں لوگوں کی تعداد زیادہ ہے, جس طرف لوگ زیادہ آ گئے, ہمارا قانون یہ ہے کہ وہ ٹھیک ہے. اس لیے جہاں پر لوگ فالو جس کو زیادہ کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں انہیں لوگوں سے فالوور. تو بیٹے اگر ان کے لوگ فالوور 1 کروڑ بھی ہو جائیں گے, میرا عقیدہ وہیں پر ہی رہے گا. اگر کوئی کہتا ہے این اے سی بریلوی بنا لیتے, اتنے دیوبندی بنا لیتے, اتنے اہل حدیث بنا گئے, اتنے قادیان بن گئے, اور عیسائی کہنے کے ہمارے پاس آتے ہیں گرین کارڈ ریڈ کارڈ کرنے کے لیے, ہم نے اتنے بندے عیسائی بنا لیے, بنا لو, سارے چلے جاؤ, مجھے کیا فرق پڑتا ہے, میں وہیں پر ہی کھڑا رہوں گا جو میں پڑھا لکھا عقیدہ بیان کر رہا ہوں. بیٹے ہم بھی کسی کے بٹھانے سے بیٹھے ہیں نا, اپنے آپ تو نہیں نا بیٹھے. کسی نے بٹھایا ہے کہ کام کرو, ہم کام کر رہے ہیں. ہم نے اگر پیسہ کمانا ہوتا ہے, اس کام کو کاروبار بنانا ہوتا تو پھر اور کام تھا, پھر آپ کی میٹھی میٹھی آپ کی کہتے ہیں نا لیپا پوتی کرنی پہنی سے, لیکن آپ کی تو کرتے نہیں, آپ کو تو سیدھا سیدھا سنا رہا ہوتا ہوں میں, آپ کی تو ویسے دھلائی کر رہا ہوتا ہوں. اب آ جاتے ہیں مشاجرت صحابہ کا قانون. یہ مشاجرت صحابہ لفظ جو مشاجرہ ہے نا, یہ شجر سے مشتق, شجر سے نکلا ہے, جس کے اصل معنی تنے دار درخت کے ہیں جس کی شاخیں اطراف میں پھیلی ہوتی ہیں. علماء امت نے صحابہ کرام کے آپس میں اختلافات, جنگ و جدل, لڑائیاں, ان کو جنگ نہیں کہا بلکہ تعبیر کیا ہے مشاجرات صحابہ سے, کیونکہ ہم نہیں کہیں گے صحابہ کرام آپس میں لڑے, ہم نے کہا یہ مشاجرات صحابہ ہے. جیسے ٹہنیاں سے بڑھ جاتی ہیں, شاہاں سے بڑھ جاتے ہیں, آپس میں الجھے لیندے ہیں, لیکن ہوتی تو ایک ہی ہے نا. اگر درخت علیحدہ تو نہیں ہے, سارے ملے ہوئے ہیں, گجے ہوئے ہیں, لیکن کیا ہے, ایک ہیں. اس لیے صحابہ کرام آپس میں لڑے یا جو کچھ بھی ہوا ہے ایک ہیں, اس لیے ان کی لڑائیاں کسی وجہ سے تھی. اس لیے اگر ایک قدرتی سوال ہے کہ جب صحابہ کرام واجب التعظیم اور عدل و سکہ و متقی پرہیزگار ہیں, تو اگر ان کے آپس میں کسی مسئلے میں اختلاف پیش آ جائے تو ہمارے لیے طریقہ کار کیا ہونا چاہیے؟ تو ساڈے وڈیاں نے تو سانوں دس دیتا سی کہ بھئی تسی خاموش رہنا, مشاجرت صحابہ میں بولنا نہیں ہے, اور قانون و اصول کے مطابق تم لوگوں نے ان کو تعظیم ہی کرنی ہے. ایک بھی صحابی کی آپ توہین نہیں کر سکتے. حتیٰ کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ ان کو شہید کرنے والے کچھ صحابہ تھے, ہم نے تحقیق کی اور پتہ چلا کوئی صحابی نہیں تھا. وہ میں نے ایک دفعہ تحقیق بیان کی تھی, کوئی صحابی اس میں شامل نہیں تھا, سب باغی لوگ شامل تھے, کوئی صحابی موجود نہیں تھا. ہم نے ایک ایک صحابی کا دفاع کرنا, تحقیق کرنی ہے. اور میں نے آگے بتایا تھا کسی کو قاتل ثابت کرنے کے لیے لازم کیا ہے, 2 گواہیاں ہو یا قاتل ذمہ داری لے. اگر آپ کہیں محمد بن ابی بکر کو کس نے مارا, کتاب میں یہ لکھا ہے, اگر کتاب کی گواہی ہے تو میں ثابت کر دیتا ہوں حضرت علی کے متعلق بہت کچھ آتا ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مطابق تاریخ میں یہ تک آتا ہے
یہ یاد رکھیے گا. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے متعلق تاریخ میں یہ آتا ہے کہ حضرت عثمان غنی کی شہادت میں حضرت علی کا ہاتھ تھا. تاریخ میں انہوں نے خلیفہ بننے کے لیے ایسا کیا تھا. تاریخ میں ایسا آتا ہے, لکھا ہوا ہے بیٹے, میں اس لیے کہہ رہا ہوں. لیکن ہمارا عقیدہ کیا ہے اہل سنت کا؟ اہل سنت کا عقیدہ ہے چوتھے خلیفہ برحق حضرت علی ہے, اور حضرت معاویہ ان سے کم درجے میں ہے. حضرت علی عرش ہے اور یہ فرش ہے. ہم نے نہیں کہا, میں نے ویسے آپ کو کہا کتابوں میں یہ لکھا ہے. اگر کتابوں کی بات مانیں گے تو پھر تو ہم گمراہ ہو جائیں گے نا, اس لیے ہم نے تاریخ کی کتابوں پر نہیں بات کرنی. آگے چلتے. اس لیے امت کا اس پر اجماع ہے کہ دونوں طرف کے لوگوں کے درمیان ہم نے کسی کو برا نہیں کہنا. جو برا کہتے ہیں وہ اہل سنت ہی نہیں ہے, اور بعض اوقات وہ مسلمان بھی نہیں ہے, کیونکہ صحابہ کرام کو برا بھلا کہہ رہے ہیں. اس لیے جنگ جمل ہو یا جنگ صفین ہو, کسی بھی معاملے میں حضرت علی حق پر تھے اور باقی خطائے اجتہادی پر تھے. باقی سب خطائے اجتہادی پر تھے. بیٹے آپ دیکھ رہے ہیں بل بڑے ہوئے ہیں, سارا کچھ ہے, آپ جتنا مرضی کر لیں, آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک سے آپ نے قرضہ لیا ہوا ہے, آپ کا ہونا کچھ نہیں ہے. اگر آپ کہیں کہ قرضہ کیوں لیا گیا, رو لو, کڑی کڑی پالیسیاں رو لو. آپ لوگ, میں یہ سمجھتا ہوں کیمونزم ہو, سوشلزم ہو, صوفیزم ہو, بندوں کی گردنیں ہی اترتی ہیں ہر وقت. بندے ہی تباہ و برباد ہوتے ہیں کسی بھی ازم کو اٹھانے کے لیے. اس لیے آپ کی گردنیں اترنی ہیں اور کچھ نہیں ہونا. صبر ہم نے کرنا نہیں ہے. پیچھے بھی میں نے بیان کیا, دو طرح کا رجحان ہے. ایک عذاب یہ ہے کہ حکومت ڈالتی ہے, ایک عذاب یہ ہے ہم رسم و رواجی کام کرتے ہیں, ہمارے لیے عذاب ہے. آپ بھی تو نہیں نہ چھوڑتے, بازار کی روٹی کو بند کرتا ہے, ہوٹل آپ کی وجہ سے سارے کھلے ہوئے ہیں, گھر میں روٹی نہیں پکتی. جتنا مٹیریل آپ کا باہر ضائع ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ آپ اس عذاب سے نکل سکتے ہیں؟ نہیں, ہم نے کہا نہیں ہے. آپ کماتے ہی کھانے کے لیے, کماتے ہی ریاکاری کے لیے, کماتے اس لیے میں بہت اونچا نظر آؤں. دین کے لیے کون کماتا ہے؟ مجھے نام بتا دیں, بتائیں مجھے نام جو کہتا ہے میں دین کے لیے کماتا ہوں. چلیں آگے چھوڑتے ہیں. اس لیے ہم نے صحابہ کرام کے معاملے میں مشاجرت صحابہ, ہمارا کیا, میں نے نقطہ جو بیان کرنا تھا صحابہ کرام میں, ہمارا مشاجرت صحابہ کا قانون ہے. قانون اس لیے بیان کیا کہ ہم آپس میں اختلافات کو ہوا دے کر یہ نہیں کہہ سکتے ایک برا تھا ایک اچھا تھا. ہمارے نزدیک دونوں ہی اچھے تھے. اس لیے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ ہو, امام شافعی ہو, امام احمد بن حنبل ہو, امام عبداللہ بن مبارک ہو, امام ابو جعفر احمد بن محمد طحاوی ہو, امام ابو زکریا یحییٰ بن شرف نووی ہو, یا کوئی بھی ہو, ان سب کے نزدیک یہی عقیدہ ہے. ان سب کے, دیوبندی, بریلوی اور اہل حدیث, تینوں اس عقیدے میں متفق, تینوں اس عقیدے میں متفق ہیں. دیوبندی, بریلوی, اہل حدیث کس کے عقیدے میں؟ مشاجرات صحابہ کے عقیدے میں تینوں ایک ہیں کہ ہم نے کوئی بات نہیں کرنی ہے. ٹھیک ہے. اس لیے حضرت علی کی خلافت بالاجماع صحیح ہے. اپنے وقت میں وہ خلیفہ تھے, ان کے علاوہ کسی کی خلافت نہیں تھی. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے کبھی دعویٰ ہی نہیں کیا خلافت کا, اور بلکہ حضرت امام حسن کی خلافت کو بھی انہوں نے چیلنج نہیں کیا تھا. حضرت حسن نے خلافت ان کو دی تھی, جیسے میں نے پچھلے بیان کیا تھا. اس لیے پہلے نمبر پر حضرت علی آتے ہیں, اس کے بعد حضرت حسن آتے ہیں, پھر حضرت امیر معاویہ کا وقت آتا ہے. اور یہ بھی یاد رکھیے گا 10,000 صحابہ موجود تھے جب لڑائیاں شروع ہوئی ہیں, جمل و صفین, لیکن سارے کے سارے کھسک گئے, سوائے 100-150 کے علاوہ کوئی اندر داخل نہیں ہوا. بلکہ کہا کرتے تھے ہماری تلوار کو بتا دو حق کون ہے, ہم اس کے ساتھ لڑیں گے. اگر حق علی کے ساتھ تھا جو کہتے ہیں, اور حضرت معاویہ باطل تھے, تو یہ جو تھے 750-800, یہ ان کے ساتھ کیوں نہیں, حق کے ساتھ کیوں نہیں تھے؟ ان کو نہیں پتا چلا حق کس طرف تھا. وہ کو گلا سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے کہ میں ایسے بولے جا رہا ہوں, اپنا دماغ خراب کر رہا ہوں؟ اس لیے ہم نے ہمیشہ اچھی تعویلیں کرنی ہیں اور بری تعویلیں کوئی نہیں کرنی. جتنے بھی علماء کرام ہیں, میں سارے کے سارے, چاہے وہ کیا کہتے ہیں شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ ہوں, عبدالحق محدث دہلی رحمۃ اللہ علیہ ہوں, امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ ہوں, ساروں کا یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ مشاجرت صحابہ میں ہم نے نہیں بولنا. ٹھیک ہے جی. اور کہا جاتا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنے اشکال تھے کہ یار میں کراں کی میں اگر بیعت کر لینا تو جڑے باغی نے ہوتے دی فوجی شامل نے, اگر میں کر لینا تو ہوئے گا کہ آپ فرض کریں میں اس سے کچھ کرنا چاہتا ہوں, یہ مجھ سے پیسے مانگ رہا ہے, میں کو دوں کہ نہ دوں, یہ واپس کرے گا کہ نہیں کرے گا, کتنے اشکال پیدا ہو جاتے ہیں. اس وقت یہ اشکال تھا حکومت کو ہم نے بچانا کیسے ہیں, علی کو بچانا کیسے ہے. اس بچانے میں یہ لڑائیاں ہو گئی تھی, کیونکہ اندر ہی تو سارے موجود تھے. ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ وہ اگر سمجھ رہے تھے کہ میں حق پر ہوں, علی باطل ہے,
سارے قرآن و سنت پر تھے، سب کے دلائل موجود تھے، ہر کوئی یہ سمجھ رہا تھا یہ باغی ہے، وہ کہتا تھا یہ باغی ہے، حق پر سارے تھے۔ اس لیے ہم نے کہا یہ سارے کے سارے مجتہد تھے، انہوں نے جو باتیں کی وہ حق کی۔ اس لیے حضرت سیدنا معاویہ کا قول لکھا ہے، انہوں نے کہا میں نے سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کے ساتھ جنگ نہیں لڑی تھی، مگر سیدنا عثمان کے قصاص کے معاملے پر لڑی تھی، کہ مجھے چاہیے سیدنا عثمان کا قصاص بدلہ چاہیے، کہ اور جو بندے ہیں ان کو کیفے کردار تک پہنچایا جائے۔ یہاں کسی بچی سے ریپ ہو جاتا ہے تو کیا کیا جاتا ہے؟ سارے کے سارے لگ نہیں پہنتے کہ ہاں بھائی ریپ کا نہ کرو، اور پولیس والوں نے ایک ہی کام رکھا ہو، جو ریپ کا مل جائے نا اسے مار ہی دیتے ہیں، انکاؤنٹر میں مار دیا جاتا ہے، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ انو ختم کر دو، یا قابل ہی نہیں۔ پولیس والے ڈاکوؤں کو اور ان کو ریپ میں ہی مار دیتے ہیں۔ یہ بچہ جو 100 بچوں کو جس نے جسمانی طور پر تشدد کیا تھا، یہ ادھر شاد باغ کا ہی تھا، جوید اقبال، اس کو بھی تو مارا تھا نا انکاؤنٹر میں، وہ چھوڑتے ہی نہیں ہیں اس معاملے میں۔ یہاں پر جو رام معاملات ہو رہے تھے، ہم سوچ رہے تھے کہ یار حق پر کرو، کہتے میں نے نہیں لڑی یار۔ سب سے بڑی بات، حضرت علی صفین کی طرف گئے تھے، حضرت معاویہ نہیں گئے تھے، اور صلح میں دونوں طرف حضرت علی اور حسن سے حضرت معاویہ، انہوں نے کہا مجھ سے صلح کر، تاڑی مہربانی۔ اس لیے ہم نے کیا قانون بنایا؟ مشاجرت صحابہ کا قانون بنایا۔ اور ایک بات میں مزید ایڈ کرتا چلا جاتا ہوں 2-3 منٹ میں، ایک ہوتا ہے علم تاریخ اور ایک ہوتا ہے علم حدیث۔ اگر کوئی کہے تاریخ پڑھا کرو تو یاد رکھیے گا تاریخ سے کوئی عقیدہ نہیں بنتا۔ علم حدیث منسوب ہے نبی کی طرف، علم حدیث منسوب ہے نبی کی طرف، علم تاریخ نہ نبی یا نہ کسی صحابی سے منسوب ہے، کسی سے منسوب نہیں ہے۔ علم حدیث اصول شرع میں سے ایک اصل ہے، لیکن تاریخ اصول شرع میں سے کسی کی اصل نہیں ہے۔ علم حدیث و تاریخ کا اگر کہیں پر لڑائی ہو جائے، باہمی تعارض آ جائے، تو علم حدیث پر عمل کریں گے، تاریخ پر عمل نہیں کریں گے۔ علم حدیث کے جو مؤلفین ہیں وہ مسلمان ہیں، فقہ والے ہیں، حدیث والے ہیں اور تفسیر والے ہیں، لیکن زیادہ تر تاریخ جو لکھی ہے یہودیوں نے لکھی ہے، 2 نمبر شیعوں نے لکھی ہے، اور اس میں مسلمانوں نے جو تاریخ لکھی انہوں نے کہا ہمارے پاس کوئی تاریخ کا مواد نہیں تھا، ہم نے ان سے لی ہے، اس لیے ہماری کوئی تاریخ لکھی ہوئی مستند ملتی ہی نہیں ہے۔ اس لیے تاریخ طبری میں 5-6 جھوٹے موجود ہیں۔ یا محمد بن صاحب کلبی اس کی 12 روایات، حشام بن محمد کلبی 55 روایات، محمد بن عمر 440، صاحب بن عمر تمیمی 700، ابو محنف کٹر شیعہ 612 روایت، میثم بن عدی 16، محمد بن اسحاق بن سیار 25 روایت، یعنی 99 یہ جھوٹے راویوں کی روایتیں ہیں، لیکن ہم نے تو کبھی پڑھنی ہی نہیں ہے۔ جب کہا جائے گا یار یہ حدیث اور یہ تاریخ ہے، آپ کو کیا معلوم راوی کون سا غلط ہے یا جھوٹا ہے، ہم نے تو پڑھنی نہیں۔ کہے گا وہ نیزوں پر قرآن اٹھا لیے تھے ساری فوج نے، حالانکہ کہا کیا گیا تھا یار قرآن کے مطابق فیصلہ کر لیں، تو کہانی کیا بنائی گئی؟ نیزوں پر قرآن اٹھا لیے گئے۔ او یار نیزیاں تو قرآن کنے کو قرآن سن یار جنہیں نیزے اٹھائے گئے، جھوٹ تاریخ لکھی جاتی۔ اس لیے ہم نے جو بھی کام کرنا ہے وہ قرآن اور حدیث کے مطابق کرنا ہے۔ نمبر 1 ہمارا قانون کیا ہے؟ مشاجرات صحابہ کا۔ اور مشاجرات صحابہ کا قانون کیا کہتا ہے؟ جہاں پر صحابہ کرام کا اختلاف نظر آئے ہم نے، بلکہ یہ کہنا ہے دونوں ہی ہمارے لیے ٹھیک ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام کی توہین اس وقت بھی یہ ہے کہ جو صحابہ کرام کے خلاف بول رہے ہیں وہ دراصل نبی کریم کی توہین کر رہے ہیں، کیونکہ سرکار نے حضرت ابو بکر، عمر، عثمان جتنوں کے بھی فضائل بیان کیے، کس نے کیے؟ سرکار نے۔ کیا سرکار کو معلوم نہیں تھا؟ نمبر 3 یعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم، حضور نے تعلیم دی جن کو قرآن کی، جن کا تزکیہ نفس کیا، کیا ہم ان کو کہہ سکتے ہیں یہ غلط لوگ تھے؟ نہیں بیٹا۔ اس لیے ہم نے جو سمجھنا ہے اور دیکھنا ہے، یہ دیکھنا کہ اس قانون کے خلاف کون کون بول رہا ہے۔ ہمارے نزدیک وہ بغیرت ہو سکتا ہے، ہمارے نزدیک وہ گندا ہو سکتا ہے، مسلمان بھی، میں ذرا دھیان نال، مسلمان بھی نہیں مانتا اس بندے کو جو اس طرح سے بول رہا ہے۔ ہاں واپس آ جائے، قانون مشاجرت صحابہ پر آ جائے، ہم کہیں ٹھیک ہے، کوئی توبہ کر لے واپس آ جائے، ہمارے لیے بہتر ہے۔ اگر کوئی کہے کہ میں نے حدیث پڑھی تو میں آپ کو بہت سی حدیثیں سنا دیتا ہوں، یہ کون سی بات ہے؟ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ 63 حدیثیں جو ساستہ میں آتی ہیں ان کے راوی ہیں، اور اگر یہ جھوٹے ہیں تو بیٹے پھر حدیثہ چھاڑ دیو، پھر حدیثیں بند کر دو اگر یہ جھوٹے لوگ ہیں، کیونکہ پھر تو سارا کچھ ہی بیکار ہو گیا نا، جھوٹوں سے حدیثیں لی گئی ہیں۔ اس لیے آپ نے سمجھنا ہے کہ ہمارے ساتھ کسی ترو نہ ہوئے، بیٹے روٹی کے علاوہ یہ بھی سوچ لیا کرو، صرف روٹی نہ سوچا کرو، دین کو بھی سوچا کرو۔ جس کو اللہ صبر دینا اس کو صبر آتا ہے، ورنہ صبر نہیں جاتا۔ جس کو اللہ جس کا پیٹ بھر دے اس کو پیٹ بھرا رہتا ہے، ورنہ بیٹا نہیں آتا۔ آپ روتے پیٹتے مر جائیں گے۔ میری عمر بھی 55 سال ہونے لگی ہے، تو 55 سال کی عمر میں بھی میں نے دیکھا کہ رب روٹی دے دیتا ہے،
رب روٹی دیتا ہے بیٹے، روٹی آپ کو مل جائے گی. ایک قانون بنائیں اپنے آپ کو نا، دماغ کو آخرت کی طرف لگائیں. جب آپ ادھر ادھر کی باتیں کریں گے آپ کا دماغ بکھر جائے گا، آپ میڈیا سنیں گے آپ کا دماغ بکھر جائے گا. اس لیے یکسوئی چاہیے، ہمیشہ یکسوئی کی حالت میں رہا کریں کہ یا اللہ جو تیری طرف سے میرے اندر خیالات اچھے پیدا ہوتے ہیں میں ان کو فالو کر رہا ہوں، اور برے خیالات کو فالو نہیں کرنا، کیونکہ برے خیالات پر صبر کرنا پڑتا ہے اور اچھے خیالات پر شکر اور عمل کرنا پڑتا ہے. تو اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، ہمارے دین و دنیا کو بھلا فرما دے، ہمیں عشق مصطفیٰ عطا فرمائے، حضور کا فیضان عطا فرمائے، حضور ہمارے ایمان میں شامل ہے اور ہمارا ایمان بڑھتا چلا جائے. اللہ کریم کا دیدار ہمیں حاصل ہو اور نبی کریم کے دیدار کی کوشش کرتے نظر آئیں، دین و دنیا کی بلائیاں پاتے نظر آئیں، حضور کا فیضان لیتے نظر آئیں، سچے معنوں میں مسلمان بن کر جنت کے حقدار بنتے نظر آئیں. السلام علیکم.